الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ شیطانی حملوں سے بچاؤ کے لیے نبوی دعا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور کہو اے اللہ، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس چیز کی پناہ مانگ کر اپنی امت کو یہ تلقین کر دی اور تعلیم دے دی کہ شیطان سے کیسے پناہ مانگی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو امامت کرا رہے ہیں کہ اتنے میں آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ساتھ میں فرمایا العنک بلعنت اللہ، کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح بند کر دیا جیسے کوئی چیز پکڑ لی ہو یا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے وہ سنا اور وہ دیکھا جو اس سے پہلے نہیں سنا اور نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن شیطان میرے پاس آگ کے انگارے لے کے آیا اور ان انگاروں کو میرے منہ پر ڈالنا چاہتا تھا کہ میں نے اللہ کی پناہ مانگی اس سے اور اللہ کی لعنت بھیجی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ آتی تو میں اسے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ تو شیطانی حملوں سے بچاؤ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں وہ جامع دعا جو ہے اعوذ باللہ ہے، چاہے آپ اسے مکمل پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یا آپ کہیں اعوذ باللہ من اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور صحیح مسلم کی اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں بھی اگر شیطانی وسوسے آئیں، شیطانی خیالات آئیں تو ایک دوسری روایت کے مطابق انسان کو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکارنے سے وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔